بر صغیر کی تاریخ میں چند نام ایسے ہیں جو صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی زندہ ہیں۔ ان شخصیات میں ایک نام محمد بن قاسم کا ہے، ایک ایسا نوجوان جرنیل جس نے کم عمری میں وہ کارنامہ انجام دیا جسے بڑے بڑے فاتحین بھی انجام نہ دے سکے۔ صرف 17 برس کی عمر میں سندھ کی سرزمین پر قدم رکھنے والا یہ نوجوان تاریخ کا رخ بدلنے والا سپہ سالار ثابت ہوا۔ محمد بن قاسم کی شخصیت کے گرد ہمیشہ سے دلچسپی، حیرت، فخر اور تنازع موجود رہا ہے۔ کچھ لوگ انہیں بر صغیر میں اسلام کا پہلا عظیم فاتح قرار دیتے ہیں، کچھ انہیں ایک بہترین منتظم اور بہادر سپاہی کہتے ہیں، جبکہ بعض مورخین انہیں سیاسی توسیع کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی صرف جنگوں کی نہیں بلکہ سیاست، طاقت، مذہب، تہذیب، وفاداری، سازش اور انجام کی بھی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی داستان ہے جو میدان جنگ میں ناقابل شکست نظر آتا تھا مگر اقتدار کی سیاست کے سامنے بے بس ہو گیا۔ ناظرین کرام، 7ویں صدی عیسوی دنیا کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دور تھا۔ عرب دنیا میں اسلام کے ظہور کے بعد صرف چند دہائیوں میں مسلمانوں نے ایک عظیم سلطنت قائم کر لی تھی۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور دمشق اسلامی سلطنت کا مرکز بن چکا تھا۔ اسلامی سلطنت مغرب میں اسپین تک پھیل رہی تھی، جبکہ مشرق میں ایران، افغانستان اور مکران تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں اسلامی سلطنت صرف فوجی طاقت نہیں تھی بلکہ تجارت، علم، سیاست اور انتظامی صلاحیت بھی تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ اسی دور میں ایک طاقتور شخصیت ابھری جس کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف عراق اور مشرقی علاقوں کا گورنر تھا۔ وہ سخت مزاج، غیر معمولی منتظم اور طاقتور حکمران سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ اس کی شخصیت متنازع تھی لیکن اس میں صلاحیت کی کمی نہیں تھی۔ اس نے بغاوتوں کو ختم کیا، نظم و ضبط قائم کیا اور اموی حکومت کو مضبوط کیا۔ ناظرین کرام، اسی خاندان میں ایک بچے کی پرورش ہو رہی تھی جس کا نام بعد میں پوری دنیا میں مشہور ہونے والا تھا۔ محمد بن قاسم تقریباً 694 عیسوی میں طائف کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم الثقفی تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ عرب میں عزت، بہادری اور سیاسی اثر و رسوخ کے لیے مشہور تھا۔ محمد بن قاسم کے والد قاسم بن یوسف کا انتقال اس وقت ہو گیا جب محمد بن قاسم ابھی کم عمر تھے۔ یوں ان کی پرورش ان کے چچا حجاج بن یوسف کے زیر نگرانی ہوئی۔ حجاج بن یوسف نے شروع ہی سے محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ بچہ غیر معمولی ذہانت رکھتا ہے۔ محمد بن قاسم کو عربی ادب، قرآن، فقہ، سیاست، فوجی حکمت عملی اور انتظامی امور کی تعلیم دی گئی۔ عرب معاشرے میں جنگی تربیت کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا اور محمد بن قاسم نے اس میدان میں اپنی الگ پہچان بنا لی تھی۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ وہ صرف جسمانی طاقت کے مالک نہیں تھے بلکہ غیر معمولی ذہانت بھی رکھتے تھے۔ وہ جنگی نقشوں کا مطالعہ کرتے، سپاہیوں کی صف بندی سمجھتے اور دشمن کی کمزوریوں پر غور کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اب ذرا سندھ کی طرف چلتے ہیں۔ اس زمانے کا سندھ آج کے سندھ سے کہیں بڑا تھا۔ اس دور میں موجودہ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان کے بعض علاقے اور ملتان تک کے خطے شامل تھے۔ سندھ تجارت کے اعتبار سے ایک انتہائی اہم علاقہ تھا کیونکہ یہاں سے سمندری راستے عرب دنیا، ایران، سری لنکا اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں تک جاتے تھے۔ سندھ پر اس وقت راجہ دہر کی حکومت تھی۔ راجہ دہر برہمن خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی حکومت مضبوط تو تھی لیکن اندرونی طور پر کئی مسائل موجود تھے۔ بعض مقامی قبائل اور بدھ مت کے ماننے والے لوگ حکمران طبقے سے خوش نہیں تھے۔ سندھ کی بندرگاہیں عرب تاجروں کے لیے بہت اہم تھیں۔ عرب تاجر صدیوں سے سندھ آتے جاتے تھے اور اسلام کے ابتدائی دور میں بھی عرب تاجروں کے ذریعے سندھ کے لوگ مسلمانوں سے واقف ہو چکے تھے۔
ناظرین کرام، محمد بن قاسم کی سندھ آمد اچانک نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے پیچھے کئی سیاسی اور تجارتی وجوہات موجود تھیں۔ روایات کے مطابق ایک عرب جہاز سری لنکا سے عراق جا رہا تھا۔ اس جہاز میں مسلمان عورتیں، بچے اور قیمتی تحائف موجود تھے۔ جب یہ جہاز سندھ کے ساحل کے قریب پہنچا تو سمندری قزاقوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ جہاز لوٹ لیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ جب یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے راجہ دہر کو خط لکھا اور مطالبہ کیا کہ قیدیوں کو آزاد کیا جائے اور قزاقوں کو سزا دی جائے۔ راجہ دہر نے جواب دیا کہ ساحلی قزاق اس کے مکمل کنٹرول میں نہیں ہیں اور وہ اس معاملے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جواب حجاج بن یوسف کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس نے اسے اموی حکومت کی توہین سمجھا۔ پہلے 2 مرتبہ چھوٹے لشکر سندھ بھیجے گئے لیکن دونوں ناکام ہو گئے۔ اب حجاج بن یوسف نے فیصلہ کیا کہ ایک بڑی منظم اور مکمل تیاری کے ساتھ فوج روانہ کی جائے گی۔ اس فوج کی قیادت کے لیے اس نے اپنے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کو منتخب کیا۔ محمد بن قاسم اس وقت تقریباً 17 برس کے تھے۔ کم عمری کے باوجود وہ فوجی صلاحیت، نظم و ضبط اور قیادت میں غیر معمولی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ان کے لیے ایک مضبوط فوج تیار کی۔ اس فوج میں شامی گھڑ سوار، تجربہ کار سپاہی، تیر انداز، اونٹ سوار اور منجنیق چلانے والے شامل تھے۔ فوج کے ساتھ بڑی بڑی منجنیقیں بھی روانہ کی گئیں۔ ان میں سب سے مشہور منجنیق کا نام العروس تھا۔ یہ ایک دیو ہیکل جنگی مشین تھی جو قلعوں کی دیواریں توڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ محمد بن قاسم مکران کے راستے سندھ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے مختلف علاقوں کو منظم کیا اور اپنی فوج کو مسلسل تیار رکھا۔ ان کی شخصیت میں اعتماد، سنجیدگی اور نظم و ضبط نمایاں تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ سختی بھی کرتے تھے اور ان کا خیال بھی رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فوج ان سے بے حد متاثر تھی۔ ناظرین کرام، سندھ میں محمد بن قاسم کی پہلی بڑی مہم دیبل کی فتح تھی۔ دیبل ایک اہم بندرگاہی شہر تھا۔ یہاں ایک مضبوط قلعہ اور بلند مندر موجود تھا۔ شہر کی فصیلیں مضبوط تھیں اور راجہ دہر کے سپاہی سخت مزاحمت کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دنوں تک شدید لڑائی ہوتی رہی۔ عرب فوج منجنیقوں سے پتھر برسا رہی تھی جبکہ شہر کے محافظ تیر اندازی کر رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ مندر کے اوپر ایک بڑا سرخ جھنڈا نصب تھا اور مقامی لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا قائم رہے گا شہر فتح نہیں ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اپنے منجنیق چلانے والوں کو حکم دیا کہ مسلسل اسی حصے کو نشانہ بنایا جائے۔ بالآخر ایک بڑا پتھر جھنڈے پر لگا اور وہ گر گیا۔ جھنڈا گرتے ہی شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عرب فوج نے حملہ تیز کر دیا اور دیبل فتح ہو گیا۔ یہ فتح محمد بن قاسم کے لیے انتہائی اہم تھی کیونکہ اس سے سندھ میں عرب فوج کی مضبوط بنیاد قائم ہوئی۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ ان کی شخصیت کا اہم پہلو سمجھا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم نے مقامی لوگوں سے جزیہ وصول کرنے کا نظام قائم کیا لیکن ساتھ ہی انہیں تحفظ بھی فراہم کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ عرب حکومت کے ساتھ ہو گئے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف راجہ داہر صورتحال کی سنگینی کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو منظم کیا، ہاتھیوں کو جنگ کے لیے تیار کیا اور سندھ کے مختلف علاقوں سے سپاہی جمع کیے۔ اس زمانے میں جنگی ہاتھی بہت خوفناک سمجھے جاتے تھے۔ بڑے بڑے لشکر ہاتھیوں کی وجہ سے شکست کھایا کرتے تھے۔ راجہ داہر جانتا تھا کہ اگر محمد بن قاسم کو نہ روکا گیا تو پورا سندھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ آخری اور فیصلہ کن جنگ لڑی جائے گی۔ ناظرین کرام، 712 عیسوی میں دریائے سندھ کے قریب وہ تاریخی جنگ ہوئی جس نے بر صغیر کی تاریخ بدل دی۔ ایک طرف راجہ داہر اپنی فوج، ہاتھیوں اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود تھا جبکہ دوسری طرف نوجوان محمد بن قاسم اپنی منظم فوج کے ساتھ میدان میں اترے۔ جنگ انتہائی شدید تھی، تیر برس رہے تھے، گھوڑے دوڑ رہے تھے اور میدان جنگ شور سے گونج رہا تھا۔
راجہ دہر ایک بڑے ہاتھی پر سوار ہو کر فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ عرب سپاہیوں کو ہاتھیوں کا سامنا کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں اور ان کے سواروں کو نشانہ بنایا جائے۔ روایات کے مطابق ایک تیر راجہ دہر کو لگا، وہ زخمی ہو کر ہاتھی سے گرا اور مارا گیا۔ راجہ دہر کی موت کے ساتھ ہی سندھ کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ عرب فوج نے میدان پر قبضہ کر لیا اور یہ جنگ محمد بن قاسم کی سب سے بڑی فتح ثابت ہوئی۔ راجہ دہر کی شکست کے بعد سندھ کے کئی اہم علاقے یکے بعد دیگرے محمد بن قاسم کے قبضے میں آتے گئے۔ برہمن آباد فتح ہوا اور پھر ملتان کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ ملتان ایک انتہائی امیر شہر تھا، یہاں کے مندروں میں بے شمار دولت موجود تھی، اسی لیے ملتان کو سونے کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے ملتان پر بھی قبضہ کر لیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کر دی۔ اب سندھ میں اموی حکومت کی باقاعدہ علم برداری قائم ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم کی فتح کے بعد سندھ میں اسلام کو سیاسی طاقت حاصل ہو گئی۔ اگرچہ عرب تاجروں کے ذریعے اسلام پہلے بھی یہاں پہنچ چکا تھا، لیکن اب پہلی مرتبہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ناظرین کرام، طاقت اور کامیابی ہمیشہ مستقل نہیں رہتی۔ ادھر دمشق میں سیاسی حالات بدل رہے تھے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ سلمان بن عبد الملک حجاج بن یوسف کو پسند نہیں کرتا تھا۔ چونکہ محمد بن قاسم حجاج کے قریبی تھے، اس لیے نئے دربار میں ان کے مخالفین پیدا ہو گئے۔ ناظرین کرام، اسی دوران حجاج بن یوسف بھی وفات پا چکا تھا۔ اب محمد بن قاسم سیاسی طور پر کمزور ہو چکے تھے۔ ایک دن محمد بن قاسم کو حکم ملا کہ وہ فوراً واپس آئیں۔ یہ حکم حیران کن تھا، کیونکہ سندھ مکمل طور پر مستحکم ہو رہا تھا اور محمد بن قاسم مزید علاقوں کی طرف پیش قدمی کر سکتے تھے، لیکن خلافت کے حکم کے سامنے انکار ممکن نہیں تھا۔ محمد بن قاسم جب واپس روانہ ہو گئے تو اچانک راستے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے عراق لے جایا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عظیم فاتح اقتدار کی سیاست کا شکار ہو گیا۔ محمد بن قاسم کی وفات کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک مشہور روایت یہ ہے کہ راجہ دہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے شکایت کی کہ محمد بن قاسم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس پر خلیفہ نے غصے میں آ کر انہیں سخت سزا دی۔ بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تاہم جدید مورخین اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل وجہ سیاسی دشمنی تھی۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ نئے خلیفہ نے حجاج بن یوسف کے تمام قریبی افراد کو ختم کرنا چاہا اور محمد بن قاسم بھی اسی سیاست کا شکار ہو گئے۔ تقریباً 715 عیسوی میں محمد بن قاسم کی وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال کے قریب تھی۔